اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محبوب خدا سے فرشتوں کی اطاعت و محبت۔ دوسری تمام مخلوقات کی طرح ملائکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے۔ جبرائیل امین کی محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے انتقام۔ ایک روز حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور حرم پاک میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت طواف کر رہے تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاق کرنے والوں میں سے ایک شخص اسود ادھر سے گزرا۔ جبرائیل امین نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، جس کے اثر سے اس کے پیٹ میں بیماری پیدا ہو گئی۔ وہ اسی بیماری میں مر گیا۔ اس کے بعد ان سب کا لیڈر ولید بن مغیرہ بھی ادھر سے گزرا۔ حضرت جبرائیل امین نے اس کے پیر کی ایڑی کی طرف اشارہ کیا، جس میں 2 سال پہلے ایک شخص قضائی کے تیر سے معمولی سی خراش آ گئی تھی۔ وہی خراش ایک بڑا زخم بن گئی اور ولید اس سے ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد ان کا تیسرا ساتھی عاص بن وائل ادھر سے گزرا۔ جبرائیل امین نے اس کے تلوے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ طائف جا رہا تھا، گھوڑے سے نیچے گرا اور اس کے تلوے میں کیل چوب گئی اور اسی تکلیف سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد ان کا چوتھا ساتھی حارث بن تطلہ ادھر سے آیا تو جبرائیل امین نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا، جس سے اسے خون کی قے آنے لگی، حتیٰ کہ وہ اس سے ہلاک ہو گیا۔ غزوات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعانت کے لیے فرشتوں کا نزول۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے اکثر فرشتوں کو بھیجا۔ جنگ بدر میں 5000 فرشتے مدد کے لیے آئے تھے۔ جنگ حنین میں بھی فرشتے مدد کے لیے آئے اور جنگ احد میں بھی فرشتوں نے مدد کی۔ حضرت جبرائیل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا۔ غزوہ بدر میں آسمانوں سے فرشتے قطار اندر قطار اترے۔ واقدی حاکم اور امام بہقی نے حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حکم سے اور ابن راہویہ و ابو نعیم نے حضرت جبیر بن مطعم سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کفار مکہ سے جنگ کے دوران وادی خلیص میں میں نے دیکھا کہ آسمان سے کوئی چیز بارش کی طرح نازل ہوئی، جس نے تمام افق کو ڈھانپ لیا اور پھر وہ وادی میں کالی چونٹیوں کی طرح بہنے لگی اور ساری زمین پر پھیل گئی، حتیٰ کہ اس نے تمام وادی کو گھیر لیا۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ کوئی آسمانی چیز ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعانت کی گئی ہے۔ پھر مجھے اس میں کوئی شک نہ رہا کہ آسمان سے اترنے والے ملائکہ ہی تھے۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ آج قریش مکہ کے مقدر میں شکست ہی ہے۔ ابن اسحاق نے ابو سعد السعدی سے روایت کیا ہے کہ وہ نابینا ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں بینا ہو کر آج تمہارے ساتھ بدر جاؤں تو بتا سکتا ہوں کہ ملائکہ کس گھاٹی پر اترے تھے۔ غزوہ بدر میں ملائکہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد۔ واقدی اور ابن اساکر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میں نے 4 ایسے آدمیوں کو دیکھا جنہیں میں پہلے سے نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب تھا اور دوسرا بائیں جانب تھا، تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھا تو چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے۔ اور یہ سب کے سب بڑے جوش اور جذبے سے مصروف جہاد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 1000 ایسے فرشتے اتارے تھے جن پر نشان تھے۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن فرمایا، یہ جبرائیل امین ہے جنہوں نے جنگی ہتھیار سے اپنے جسم کو سجایا ہوا ہے اور جنہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام کو تھاما ہوا ہے۔ لشکر کفار کے کمانڈر کا اعتراف۔ مشرکین کے سردار ابو سفیان نے ابو لہب سے کہا، خدا کی قسم میں اپنی قوم کو شکست پر ملامت نہیں کرتا، کیونکہ ہماری جنگ سفید رنگ کے لوگوں سے تھی جنہیں ہم نہیں جانتے تھے۔ وہ سفید رنگ کے گھوڑوں پر سوار تھے
اور انہوں نے کسی چیز کو باقی نہ چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو بکر صدیق، آپ کو بشارت ہو، یہ جبرائیل امین ہیں جنہوں نے زرد رنگ کا امامہ باندھا ہوا ہے، اور وہ اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے زمین اور آسمان کے درمیان میں ہیں۔ پھر جب ملائکہ آسمان سے اترے تو وہ نگاہوں سے کچھ دیر کے لیے اوجھل ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، اللہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی ہے، کیونکہ میں نے اس کے لیے بارگاہ رب العزت میں عرض کی تھی۔ ملائکہ کے لشکر کی میدان جہاد میں تشریف آوے۔ امام حاکم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بدر کے کنویں پر میں جھکا ہوا تھا کہ اتنی شدید آندھی آئی جیسا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی، پھر یہ رک رک کے چلنے لگی۔ جب پہلی ہوا چلی تو حضرت جبرائیل امین 1000 فرشتوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے۔ دوسری شدید ہوا کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب سے آئے، جدھر حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ تیسری ہوا چلی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام 1000 ملائکہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بائیں طرف سے حاضر ہوئے، جدھر میں خود مصروف قتال تھا۔ ابن اسحاق اور بہقی نے حضرت ابو واقد الیشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ بدر کے دن ایک مشرک کو قتل کرنے کے لیے میں اس کے پیچھے جھپٹا، اس سے پہلے کہ میری تلوار اس تک پہنچے اس کا سر کٹ کے زمین پر گر گیا۔ اس طرح سہیل بن عمرو سے روایت کے مطابق انہوں نے بدر کے دن دیکھا کہ وہ کسی مشرک کی طرف تلوار کا اشارہ کرتے تو تلوار اس تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر کٹ کے گر پڑتا۔ یہ ملائکہ تھے جو کفار کا قتال کر رہے تھے۔ حضرت عمرو بن سہیل نے اپنی آنکھوں سے کچھ ایسے گورے چٹے لوگوں کو ابلق گھوڑوں پر سوار دیکھا تھا جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ فرشتے مسلمان مجاہدین کی مدد کے لیے اترے تھے۔ وہ بعض مشرکین کو واصل جہنم کر رہے تھے، انہوں نے بھی یہ ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بدر میں فرشتوں نے سفید رنگ کے امامے پہنے ہوئے تھے، جبکہ غزوہ حنین میں ان کے امامے سرخ تھے۔ ان ملائکہ نے تمام غزوات میں مسلمانوں کی مدد کی، لیکن سوائے بدر کے کسی میں قتال نہیں کیا۔ میکائیل علیہ السلام کے لیے مسکراہٹ۔ حضرت ابو یعلا نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ غزوہ بدر کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران نماز مسکرائے۔ نماز کے بعد ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوران نماز مسکراتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس سے حضرت میکائیل علیہ السلام گزرے تو ان کے پروں پر گرد و غبار تھی، کیونکہ وہ قریش مکہ کو تلاش کر کے لوٹ رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے تو میں نے مسکرا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین سے راضی ہو گئے۔ ابن سعد نے عطیہ بن قیس سے روایت کیا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے سے فارغ ہوئے تو جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس طرح حاضر ہوئے کہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھے، ان کے پاس ان کی زرہ اور نیزہ بھی موجود تھا۔ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دے کر بھیجا تھا کہ میں اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہ ہوں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی نہ ہو جائیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے راضی ہو گئے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں راضی ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین آسمانوں پر چلے گئے۔ غزوہ احد میں ملائکہ کی شرکت۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن میں نے 2 فرشتوں کو دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں اور بائیں بڑی خون ریزہ لڑائی لڑ رہے تھے۔ ان دونوں نے سفید رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔
وہ دونوں فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ میں نے ان سے پہلے یا اس کے بعد ان کو نہیں دیکھا۔ واقدی ابن اسحاق نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، غزوہ احد میں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تیر اندازی کر رہا تھا تو ایک حسین و جمیل لیکن ناواقف شخص مجھے چن چن کر تیر پیش کر رہا تھا اور مجھے مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، اے ابو اسحاق تیر پھینکے جاؤ۔ جب صحابہ کرام جہاد سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اس نوجوان کو بہت تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری مدد کرنے والا شخص یقیناً کوئی فرشتہ تھا۔ غزوہ خندق میں فرشتوں کی حاضری۔ ابن سعد نے حضرت سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن جبرائیل امین تشریف لائے تو ان کے ساتھ ہوا بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی 3 بار فرمایا، تمہیں بشارت ہو، تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں مسردہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام کو عذاب دینے کے لیے ہوا بھیجی ہے۔ اس ہوا نے ان کے خیموں کو اکھاڑ دیا، ان کی دیگوں کو اوندا کر دیا، ان کے آدمی ریت میں دب گئے، ان کے خیموں کی رسیاں کٹ گئیں۔ وہ میدان سے اس طرح بھاگے کہ انہیں ایک دوسرے کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، جب حملہ آور ہو کر آ گئے تھے تم پر کفار کے لشکر، پس ہم نے بیچ دی ان پر آندھی اور ایسی فوجیں فرشتوں کی جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ امام بہقی نے حضرت حذیفہ بن المیان سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دشمنان خدا کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تو میں کفار مکہ کے لشکر میں داخل ہو گیا۔ لشکر میں موجود لوگ کوچ کرو کی صدائیں لگا رہے تھے۔ ان کو زبردست تیز آندھی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ابھی اس لشکر نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ مجھے ان کے کجاووں اور بستروں پر پتھر گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں نے آدھا رستہ طے کیا تو مجھے 20 سوار ملے۔ انہوں نے کہا، اپنے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے اس قوم کے لیے کافی ہو گیا۔ میں واپس آ گیا۔ غزوہ حنین میں ملائکہ کی شرکت۔ ابو نعیم اور دیگر نے عبداللہ بن عثمان غنی سے روایت کیا ہے کہ مالک بن عوف نے جنگ سے ایک رات پہلے لشکر اسلام میں کچھ جاسوس بھیجے۔ جب وہ واپس آئے تو وہ بے حد پریشان اور حواس باختہ تھے۔ مالک نے کہا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے پاس ایسے افراد آئے جن کی رنگت گوری تھی، وہ ابلگ گھوڑوں پر سوار تھے۔ خدا کی قسم، اگر ایسے افراد ہم سے لڑے تو ہم کبھی بھی فتح یاب نہیں ہو سکیں گے۔ فرشتوں کے لشکر کو دیکھ کر ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ ابن اسحاق نے جبیر بن مطعم سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مصروف جہاد تھے۔ اچانک ایسا محسوس ہوا کہ سیاہ چادر آسمان سے گر رہی ہے، حتیٰ کہ وہ ہمارے اور دشمنان کے درمیان آ کر رک گئی۔ پھر ایسا محسوس ہوا کوئی چیز وادی میں آ کر پھیل گئی ہے۔ جس نے وادی کو بھر دیا ہے۔ تب ہم کو ذرہ برابر شک نہ رہا کہ یہ ملائکہ ہیں، اور آج مشرکین کے مقدر میں شکست لکھی جا چکی ہے۔ لشکر اسلام کی تمام فتوحات میں فرشتوں کا بھی حصہ تھا، جو ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا روشن ثبوت تھا۔